جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گو کہ آج کے موضوع سخن سے اس شعر کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بس مجھے یوں ہی یاد آ گیا تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اور شعر کچھ یوں ہے کہ تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں، تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں، ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں۔ کل گزشتہ روز 17 جون بڑا ہنگامہ رہا کہ بھئی بس اب پاکستان گرے لسٹ سے نکل رہا ہے۔ ٹویٹر پہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن بعد میں پھر معلوم ہوا کہ جی ابھی نہیں۔ جب برلن میں اعلان ہوا کہ ابھی ہم گرے لسٹ میں باقی رہیں گے اور FATF کی ایک ٹیکنیکل آن سائٹ انسپیکشن ٹیم بھی آئے گی اور اس کے بعد پھر اکتوبر میں ہوپ فلی ہمیں گرے لسٹ سے نکالا جائے گا۔ آج صبح 18 جون ہے، ہمارے جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں انارا بانی کھر، جو کہ ہمارے وفد کی وہاں قیادت کر رہی تھیں برلن میں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور تفصیلات بتائیں۔ اور پھر اس کے بعد حماد اظہر صاحب جو پچھلی حکومت میں فوکل پوائنٹ تھے FATF کے معاملے میں، ان کی بھی پریس کانفرنس ہوئی۔ تو معاملہ کچھ یہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے کریڈٹ دینا بھی چاہتی ہے پچھلی حکومت کو، لیکن بہرحال دبے دبے الفاظ میں یہی کہتی ہے کہ جی یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور اس میں پاکستان کے مفاد کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جب یہی لوگ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے باقاعدہ جو FATF کا لیجسلیشن تھا اسے بائیکاٹ کیا تھا اور اس کو نتھی کرنا چاہا تھا نیب کے لیجسلیشن کے ساتھ۔ تو یہ بھی ایک تاریخ کا ایک حقیقت ہے اور اس سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے، لیکن بہرحال اب یہ لوگ حکومت میں ہیں ایک تو ہم امید کرتے ہیں کہ بہرحال FATF کی جو گرے لسٹ ہے ہمیں اسے نکالا جائے گا۔ دو سوالات جو بنیادی ہیں یا 3 سوالات اٹھتے ہیں جن میں میں فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچن یہ ہے کہ کیا اگر PTI کی حکومت کو رہنے دیا جاتا تو جون کے مہینے میں ہم گرے لسٹ سے نکل جاتے؟ یہ ایک پہلا سوال ہے، کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اسی حکومت ان کے آنے سے پہلے ہی چونکہ ہم FATF کی گرے لسٹ میں آ گئے تھے تو انہوں نے پچھلے 4 سال بہت محنت کی۔ اس حکومت نے جو بھی سقم تھے، گیپس تھے ہمارے لیجسلیشن میں، ہمارے پروسیجرز میں، اور بڑا انہوں نے اس پہ کام کیا، شب و روز محنت کی، اور سارے اداروں نے اس پہ بڑی محنت کر کے ایک اچھا نیشنل اسپرٹ کے ساتھ اس معاملے کو ہم آگے لے کر آئے۔ اور کوئی وجہ نہیں تھی، پہلے 27 پوائنٹس تھے پلانز آف ایکشن ہے، پھر 7 اور ایڈ کیے گئے، تو سب پہ کمپلائنس پورا ہم کمپلائنٹ تھے ہمارا۔ اور فیبری میں تو یوں لگ رہا تھا کہ بس اب جون میں یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اگر ہمارے پولیٹیکل حالات ٹھیک رہتے تو ممکن ہے کہ جو آن سائٹ ٹیکنیکل جو انسپیکشن ٹیم آنی ہے وہ مارچ اپریل میں آ جاتی، مئی میں آ جاتی، اور اب جون میں ہم نکل آتے، لیکن چونکہ وہ نہیں ہوا تو اس وجہ سے یہ لگتا یہ ہے کہ شاید لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر PTI کی حکومت ہوتی بھی تو ہم جون میں نہ نکلتے، کیونکہ جس طریقے سے معاملات چل رہے تھے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں ڈیسیشنز وہاں نہیں ہوتے، اصل ڈیسیشنز ہوتے ہیں بائی لیٹرلی۔ اور ہمیں چونکہ ہم نے اور میں نے پہلے بھی کئی بار یہ کیا کہ گو کہ ہم نے FATF کی تمام ریکوائرمنٹس پوری کیں اور وہ انہیں مزید اضافہ بھی کرتے اور صرف پاکستان کے لیے کرتے رہے۔ مزے کی بات یہ ہے دوسرے ممالک کے لیے، صرف پاکستان کے لیے۔ تو جب تک ہم اپنی جو ہماری ڈومیسٹک ایفرٹس تھیں ان کو اپنی ڈپلومیسی کے ساتھ انٹینڈم نہ رکھتے اور اس وجہ سے وہاں سے رزلٹ نہیں نکلتے، تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ جہاں ہم ڈومیسٹکلی بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو وہاں ڈپلومیسی میں بھی تھوڑا بہت ہم ریچ آؤٹ ٹو ادر اسٹیٹس اینڈ ٹیل دیم، کوئی صحیح ٹاکنگ پوائنٹس ہم بنائیں، لیکن ہم نے وہ نہیں کیا پچھلی حکومت میں۔ گو کہ اندرونی اعتبار سے تو سب چیزیں ہم نے کر لیں، لیکن ہماری وہ جو ایک ڈپلومیسی میں افیکٹونیس ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ اس وجہ سے جون میں اگر PTI کی حکومت بھی ہوتی، گو کہ تمام کام انہوں نے کر لیے تھے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو سیاسی حالات چل رہے تھے اس میں شاید ابھی بھی ممکن نہیں تھا کہ جون میں ہم نکل آتے۔ پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی بات ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجیے یا US کا PTI کے ساتھ رجحان نہیں تھا اور پھر نئی حکومت آئی تو پھر جون میں ہم کیوں نہیں نکلے؟ جون میں تو نکل آنا چاہیے تھا،
لیکن اس کو ایکسپلین اس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کے دو نقطۂ نظر ہیں، زاویے ہیں جن کے حوالوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اگر اس حکومت جون میں اگر ہم FATF سے نکل آتے تو ایک اس جو عمران خان کا نیریٹو ہے اس کو تقویت ملتی کہ جی ہاں یہ تو کانسپریسی سے تبدیل کی گئی، اور جو ہی یہ لوگ آئے تو دیکھیے ہم FATF سے بھی نکل آئے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ، تو یہ ایک تقویت ملتی اس نیریٹو کو۔ دوسری طرف میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس حکومت کو بھی شاید یہ سوٹ کرتا ہے کہ جون میں یہ فیصلہ نہ ہوتا، کیونکہ اگر جون میں اس پلینری میں فیصلہ ہو جاتا، کل فیصلہ اگر ہو جاتا کہ بھئی ہم پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال رہے ہیں، تو کریڈٹ تو سارا PTI کو جاتا، اور ان کے پاس تو، اس حکومت کے پاس تو دکھانے کو کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے FATF کے معاملے میں، تو کریڈٹ تو سارا وہ لے، تو ان کو بھی تھوڑا سا پیریڈ چاہیے۔ اب جون سے اکتوبر تک کا پیریڈ ان کو ملا ہے، اور جب اکتوبر میں انشاءاللہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے گا تو ان کے پاس بھی کچھ کہنے کو ہوگا، دیکھیے جی ہماری بھی کچھ محنت ہے، صرف PTI کی محنت نہیں ہے۔ اگر جون میں نکل آتے تو پھر تو وہ لگتا کہ PTI کی حکومت کا ہی کارنامہ ہے۔ پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے دوستو کہ ہم اس سے پہلے، جس طرح میں پہلے ہی بتاتا رہا ہوں، ہم 2012 سے 2015 میں بھی گرے لسٹ میں رہیں، اور ہم 2015 میں نکل بھی آئے۔ تو ہم 2015 میں جب نکلے تو اس وقت کیا ہمارے حالات تھے، ہم نے پچھلے 4 سال میں جو کام کیا وہ ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا 2012 سے 2015 تک، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمیں پھر نکالا کیوں گیا؟ تو اس سے بالکل یہ ایک واضح ہوتا ہے کہ سارا جو معاملہ ہے پولیٹیکل ہے، اور لیکن ہمارے ہاں ایک اور بھی بڑا پرابلم ہے کہ جب ہم اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو پورا FATF پورا جو ہے ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہو گیا ہے۔ اس کی امپلیکیشن ضرور ہیں، اور اس کے پازیٹیو، اگر ہم گرے لسٹ میں نہ ہوں تو ایک پازیٹیو چیز ہے، لیکن کوئی ایسا بھی بھونچال نہیں آ جاتا گرے لسٹ میں ہونے سے جس سے کہ پورا پاکستان اسٹینڈ اسٹل ہو جائے۔ اس وقت بھی تقریباً 20 ممالک ایسے ہیں جو کہ گرے لسٹ میں ہیں، لیکن ہم وہاں اس قسم کی بحث نہیں سنتے جو پاکستان ہمیں سننے کو ملتی ہے، اور اس کی ہماری وجوہات بہت ہیں۔ پولرائزیشن اس قدر ہو چکی ہے، ہم اتنے پولیٹیسائزڈ ہو چکے ہیں، اور ہر چیز کو اپنے پولیٹیکل مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں وہ سینس آف بیلنس نہیں رہا کہ کہاں نیشنل انٹرسٹ شروع ہوتے ہیں اور کہاں پولیٹیکل انٹرسٹ ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اسٹیٹ اور پولیٹیکل انٹرسٹ میں ہم فرق نہیں کر پاتے، اور یہی میرے خیال میں بنیادی وجہ ہے کہ ہر چیز پہ اتنا شور و غوغا ہو جاتا ہے، ایک عجیب سا تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن چلیے، اب اللہ کا شکر ہے، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، سچی بات تو یہ ہے، لیکن امید کی جا سکتی ہے جو وائبز ہیں اور جو اس وقت حالات ہیں کہ انشاءاللہ ہم اکتوبر کے مہینے میں گرے لسٹ سے نکل آئیں گے۔ تو ہم دعا گو ہیں اپنے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی کی منزلوں کی طرف رواں دوا کرے، کیونکہ یہ ریاست ہمارے لیے، ہمارا گھر جو ہے، اگر آگے بڑھے گا، اس میں اسٹیبلٹی آئے گی، خوشحالی آئے گی، تو ہم سب خوش ہوں گے، ہم سب لوگ اطمینان کا سانس لیں گے۔ تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ، اور پھر میں PTI کی حکومت کو، خاص طور پہ عمران خان کو اور ان کی حکومت کو، جتنے بھی اداروں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ویل ڈن۔ لیکن بہرحال اس سفر کو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اکتوبر میں دیکھتے ہیں کہ اکتوبر تک کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔